یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، اس وقت ہم ایک تاریخی مقام پر کھڑے ہیں۔ اس مقام کا نام بیر الروحہ ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور جو اولڈ مکہ روڈ جس کو کہتے ہیں، یا جس کو عربی میں طریق الہجرہ کہتے ہیں، یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اس راستے کو طریق الہجرہ کہتے ہیں۔ پہلے گاڑیاں اسی راستے سے آیا کرتی تھیں مدینہ منورہ، لیکن اب جو ہے وہ نیا روڈ بن گیا ہے، پھر بھی یہاں سے گاڑیاں آتی جاتی ہیں، اور اسی راستے پر یہ مقام روحہ موجود ہے، اور اسی راستے پر مقام بدر بھی موجود ہے۔ یعنی یہاں یہ 80 کلومیٹر ہے، اور یہاں سے تقریباً یعنی مدینہ سے تقریباً 110-120 کلومیٹر پر بدر موجود ہے، جو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جہاں پر ہوئی تھی، اور شہدائے بدر کے مزارات وہاں پر موجود ہیں، اور ایک مسجد بھی، مسجد عریش جس کو کہتے ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ جو راستہ دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، یہ طریق الہجرہ ہے، یہ اولڈ مکہ روڈ ہے، جس راستے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ یہاں ایک مسجد پرانی سی بنی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس راستے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ اسی راستے پر ایک کنواں ہے، اور اس کنویں کو جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بیر الروحہ کہتے ہیں۔ ہم تھوڑا اور قریب جا کر کے اس کا نظارہ کریں گے، اور اس کی تعلق سے جو کچھ باتیں یہاں دیکھنے کو ملی ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تھوڑا سا اس طرف دیکھ لیجئے کس طرح سے یہ پہاڑ یہ کہانیاں ہم کو سناتے ہیں۔ یہاں سے میرے مصطفیٰ گزرے ہوں گے، یہ درخت یہاں پر ہیں، یہ درخت شاید اتنے پرانے نہ ہوں، 1400 برس کے، لیکن ان کی نسل تو یہاں پر باقی ہے۔ تو یہاں کے ذروں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر اس کنویں پر آ کر 70 انبیاء کرام نے پانی پیا ہے، اور آپ کچھ نے غسل بھی فرمایا ہوگا۔ تو یہاں کے جانکار اس چیز کو بتاتے ہیں۔ آئیے اس کنویں کو دیکھتے ہیں، جس کنویں کا نام بیر الروحہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ کنواں آپ کے سامنے ہے، اس کنویں کا نام ہے بیر الروحہ۔ یہ 1400 برس پرانا کنواں۔ لوگ اپنی بکریوں کو بھی یہاں لاتے ہیں، اور بکریاں بیمار ہوتی ہیں، اس کنویں کا پانی پیتی ہیں، تو ان کو بھی اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہاں سے پانی لے جاتے ہیں، اور شفا اللہ تعالیٰ ان کو اس کے ذریعے سے، اس کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ کیسے کیسے معجزات میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہیں۔ ایک کنواں وہ بھی ہے جسے بیر شفا کہتے ہیں، وہ بھی یہاں سے کچھ دوری کے فاصلے پر ہے، مگر اس وقت جو ہم کھڑے ہیں، اس کنویں کا نام بیر الروحہ ہے۔ یہ آئیے ذرا سا قریب سے اس کو دیکھتے ہیں۔ کنواں کافی گہرا ہے، اور آج بھی اس میں بہت پانی ہے، یعنی اتنے برسوں کا یہ پرانا کنواں ہونے کے باوجود دیکھیے، تھوڑا سا ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، شاید نظر آ جائے۔ اس میں بہت پانی ہے، اور یہ پانی آج بھی بہہ رہا ہے، اور یہاں سے پمپ کے ذریعے سے اس پانی کو نکالا جاتا ہے، اور لوگ اس کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ تو یہ بیر روحہ ہے، کئی لوگوں کو اس کے ذریعے سے شفا ملی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم نے بھی اس وقت یہاں پر وضو کیا اس سے، اور یہاں پر اس مسجد میں عصر کی نماز ادا کی، اور اب انشاءاللہ دوبارہ ہم مدینہ منورہ واپس ہوں گے، تو مسجد نبوی شریف میں انشاءاللہ جا کر کے مغرب کی نماز سے پہلے افطاری میں ضرور شریک ہوں گے، کیونکہ وہ دسترخوان جو لگا ہوتا ہے مسجد نبوی شریف کا، اس کی تو کچھ بات ہی اور ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خاندہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہاں قریب میں قبرستان بھی ہے، آئیے اس قبرستان کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ قبرستان کی 4 دیواری ہے جو بیر روحہ کے بالکل سامنے ہے، اور اس میں بہت ساری قبریں ہیں، جس وقت گیٹ بند ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر کس کی قبریں ہیں، کیونکہ یہاں اس وقت آبادی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہاں اس وقت آبادی نہیں ہے تو یہ قبریں بڑی پرانی رہی ہوں گی، اور سینکڑوں برس پرانی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں اس وقت کے کچھ صحابہ کرام یہاں پر آرام فرما ہوں۔ آئیے یہ
دیار مسلمین ہے، تو ہم ان کی خدمت میں جب آئے ہیں تو سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالأثر وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ الفاتحہ۔ کہاں مثل تیرا، کہاں تیری مثال، بخشا ہے خدا نے تجھ کو جمال، اے خاک مدینہ تیرا۔